بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کروں گی کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور رسول خدا نے اس مہینے کو بہت زیادہ افضل مہینہ قرار دیا ہے، کیونکہ یہ رمضان سے پہلے کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے اور راتوں کو قیام کیا کرتے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کا آغاز کروں، وقت ضائع کیے بغیر اپنے موضوع کی طرف بڑھتی ہوں۔ جو ناظرین میرے چینل پر نئے ہیں وہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ویڈیو کا موضوع ہے شعبان کا مہینہ اور اس کے اعمال۔ بیسیکلی شعبان اسلامی سال کا 8واں قمری مہینہ ہے جس کا تلفظ شعبان ہے اور ہمیشہ مذکر استعمال ہوتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں لفظ شعبان میں 5 حروف ہیں: شین، عین، بے، الف، نون۔ ان میں سے ہر حرف ایک خاص معنی ظاہر کرتا ہے۔ شین سے شرف، عین سے علوم یعنی بلندی، بے سے بر یعنی نیکی، الف سے الفت اور نون سے نور مراد ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف بندوں کے لیے خصوصی انعامات ہیں۔ شعبان کی اہمیت بیان کرتی ہوں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی مہینے میں نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ماہ شعبان رجب اور رمضان کا درمیانی مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہوتے ہیں، جبکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں روزے دار ہوں۔ یہ سنن نسائی کی ایک حدیث میں بیان ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، شعبان کا، رمضان کی تعظیم کے لیے۔ نیز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ شعبان سے زیادہ کسی ماہ میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ شعبان کے اکثر حصے میں آپ روزے رکھتے تھے، بلکہ قریب تمام مہینہ کے روزے رکھتے تھے۔ بخاری یہ ترقی کر کے حضرت عائشہ کا تمام ماہ شعبان کے روزوں کا ذکر صاف بتلاتا ہے کہ اس سے مبالغہ مقصود ہو۔ شب برات اسلام میں ایک مبارک رات ہے جس کی فضیلت بہت سی احادیث سے ثابت ہے۔ شب برات کے بارے میں مسلمانوں کے مختلف طبقات پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ سرے سے اس مبارک رات کی کسی قسم کی فضیلت کے قائل نہیں اور بعض اسے شب قدر کے ہم پلہ شب سمجھتے ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ دونوں ہی موقف نادرست ہیں۔ احادیث میں اس رات کی فضیلت پر معتدل روایتیں وارد ہوئی ہیں، گو کہ قرآن میں اس رات کا ذکر موجود نہیں۔ حدیث کے مطابق چونکہ اس رات میں بے شمار گناہ گاروں کی مغفرت اور مجرموں کی بخشش ہوتی ہے اور عذاب جہنم سے چھٹکارا اور نجات ملتی ہے، اس لیے عرف میں اس رات کا نام شب برات مشہور ہو گیا۔ البتہ حدیث شریف میں اس رات کا کوئی مخصوص نام نہیں آیا، بلکہ لیلۃ النصف من شعبان یعنی کہ شعبان کی درمیانی شب کہہ کر اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ شب برات کی حقیقت بھی بیان کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تقدس کا ارشاد ہے کہ قسم ہے اس کتاب واضح کی، ہم نے اس کو اتارا ایک برکت والی رات میں، ہم ہیں کہہ سنانے والے، اسی میں جدا ہوتا ہے ہر کام جانچا ہوا، حکم ہو کر ہمارے پاس سے، ہم ہیں بھیجنے والے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک اس رات جس کا یہاں ذکر ہوا شب قدر ہے، البتہ اکرمہ اور مفسرین کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ اس سے مراد شب برات ہے۔ خیر، مذکورہ آیت میں لیلۃ المبارکہ سے مراد جو بھی ہو، لیکن احادیث سے تو اس رات کا مبارک و محمود ہونا ثابت ہوتا ہی ہے، جیسا کہ آگے میں بیان کرتی ہوں کہ شب برات کی فضیلت۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ تقدس شعبان کی 15ویں رات یعنی 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات میں اپنی تمام مخلوق پر خصوصی توجہ فرماتے ہیں، پس سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات میں اپنی مخلوق کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، سوائے 2 کی، اور وہ 2 یہ ہیں: پہلا کینہ رکھنے والا اور دوسرا ناحق کسی کا قتل کرنے والا۔ شب برات میں صیام و قیام۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزے رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں غروب آفتاب ہی سے آسمان دنیا میں اپنے شان کے موافق نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ میں اس کو عافیت دوں۔ اسی طرح اور بھی ندائیں جاری رہتی ہیں یہاں تک کہ صبح صادق ہو۔ ابن ماجہ۔ اسی لیے علماء نے 15ویں شعبان کے قیام و سیام کو سنت و مستحب لکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب نصف شعبان ہو جائے تو روزہ نہ رکھو۔ ابو داؤد میں اس حدیث کے مطابق نصف شعبان کے بعد نفلی روزے رکھنا منع ہے، جبکہ دیگر روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور کثرت کا مفہوم تبھی صادق آئے گا جبکہ نصف سے زیادہ روزے رکھے جائیں۔ اس لیے اہل علم نے ان حدیث میں تطبیق دی اور بتایا ہے کہ نصف شعبان کے بعد روزے رکھنے کی ممانعت اس شخص کے لیے ہے جو عمدن رمضان المبارک کی خاطر ان دنوں میں روزے رکھے اور پھر کمزور ہو جائے۔ یوم شک کا روزہ۔ یوم شک سے مراد 30 شعبان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی رمضان سے 1-2 دن پہلے روزے نہ رکھے، البتہ اگر کسی کو ان دنوں میں روزے رکھنے کا معمول ہو تو وہ شخص روزہ رکھ سکتا ہے۔ اس کے متعلق بھی فقہائے کرام کے مختلف آراء ہیں کہ اس دن روزہ رکھنا افضل ہے یا نہ رکھنا۔ صحیح بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے شعبان میں روزے رکھے یا وہ مسلسل روزے رکھتا ہے تو اس کے لیے یہ روزہ رکھنا افضل ہے، ورنہ نہ رکھنا افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے لیے شعبان کے چاند کے دن گنتے رہو۔ اس لیے ماہ شعبان کی 29ویں تاریخ کو غروب آفتاب کے بعد رمضان المبارک کا چاند دیکھنا، یعنی دیکھنے کی کوشش کرنا اور مطلع پر تلاش کرنا ضروری ہے، تاکہ شعبان کی 29ویں تاریخ کو رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے تو اگلے دن سے رمضان کا روزہ رکھا جا سکے۔ لیکن اگر اس دن چاند نظر نہ آئے جبکہ مطلع صاف ہو تو صبح کو روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ ہاں، اگر مطلع پر ابر یا غبار تھا تو اگلے روز صبح کو 10-11 بجے تک کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے، اور اگر تب تک کہیں سے چاند نظر آنے کی خبر معتبر طریقے سے آ جائے تو روزے کی نیت کر لی جائے، ورنہ کھا پی سکتے ہیں۔ لیکن 29ویں شعبان کو چاند نظر نہ آنے کی صورت میں اگلی صبح کے روزے کی اس طرح نیت کرنا کہ چاند ہو گیا تو رمضان کا روزہ ورنہ نفل۔ یہ طریقہ مکروہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، چاند دیکھ کر روزے رکھنے کا آغاز کرو اور چاند دیکھ کر روزے رکھنا موقوف کرنا کرو، پھر اگر مطلع ابر آلود ہو اور چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے 30 دن پورے کرو۔ اور یہیں پر آج کی معلومات مکمل ہوتی ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ ماہ شعبان کے متعلق 2-3 ویڈیوز اور بناؤں تاکہ آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیکسٹ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔